ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جہنم کا تصور کر کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگی۔ اے اللہ کے نبی قیامت کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، کیا اس وقت لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے؟ کیا اس دن لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانیں گے؟ شوہر اپنی بیوی کو پہچانے گا، باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا بھی یا نہیں پہچانے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب دیا، عائشہ عند المیزان، جب ترازو رکھی جائے گی اور نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی بیٹی کو نہیں پہچانے گی، بھائی اپنے بہن کو نہیں پہچانے گا۔ ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ اس ترازو میں جو ہماری نیکیاں و برائیاں تولی جا رہی ہیں، ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا نہیں، ہماری برائیوں کا پلڑا اڑتا ہے یا نہیں، ہماری نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہوتی ہیں یا نہیں۔ جس وقت نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، کوئی کسی کا خیال نہ کرے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، شوہر کو بیوی کی نہیں، باپ کو بیٹے کی نہیں، ماں کو بیٹی کی نہیں، بھائی کو بہن کی نہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اس موقع پر۔ فرمایا اے عائشہ، اور دوسرا موقع تب آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے، پل صراط سے ہر انسان کو گزارا جائے گا، پل صراط سے لوگ گزریں گے، اور پل صراط جس سے لوگ گزریں گے اسی کے نیچے جہنم ہوگی، اسی کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ گناہگار لوگ بھی پل صراط سے جائیں گے اور فوراً بیچ میں جا کر ان کا ہاتھ چھوٹے گا اور نیچے جہنم کے اندر وہ گر جائیں گے۔ اس پل صراط سے جب انسان کو گزارا جائے گا تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ باپ چاہے گا کہ اس پل صراط سے میں آسانی کے ساتھ گزر کر اس پار پہنچ کر جنت میں چلا جاؤں، بیٹا چاہے گا کہ میں چلا جاؤں، بھائی چاہے گا کہ میں چلا جاؤں، بیوی چاہے گی کہ میں گزر جاؤں۔ نہ شوہر بیوی کو اس وقت یاد کرے گا، نہ باپ بیٹے کو یاد کرے گا، نہ بھائی بہن کو یاد کرے گا، نہ ماں بیٹی کو یاد کرے گی، کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ان موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حالات ہی ایسے ہوں گے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے باپ سے، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وامہ، بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وابی، بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتی، آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، وبنیہ، باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ یعنی ہر انسان کو یہ ہوگا کہ میں نجات پا جاؤں، اور کسی کو نجات ملے نہ ملے لیکن مجھے نجات مل جائے، میں چلا جاؤں، میں بخش دیا جاؤں، میں جنت کا مستحق ہو جاؤں، یہ ہر انسان کو فکر ہوگی اس دن۔ اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس دن یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ کا عرش کا سایہ مل گیا وہ خوش نصیب ہوں گے، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا ان کا 50,000 کا دن بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ آئیے وہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج کے خطاب میں کروں گا، اور وہ 7 قسم کے لوگ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور ہر مسلمان کو اس سوچ اور فکر کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا، اور سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو جو یہاں جمع ہے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور ان چینلوں کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ تقریر پہنچ جائے، میرے بھائیوں
یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساتوں خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی تو جنت و جہنم تو بہت دور کی بات، قیامت کا دن ہی ہمارے لیے بہت دردناک اور سخت دن ہوگا، ہم اس دن سے ہی نہیں نپٹ پائیں گے۔ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا شخص جو اس عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون؟ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا ذمہ دار شخص۔ عدل و انصاف آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کہاں باقی رہ گیا ہے؟ یہ حدیث صرف امیر کے لیے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صرف حاکم وقت اور امیر المومنین ہی کے لیے نہیں ہے، آپ بھی حاکم ہیں۔ کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، چرواہا ہے، اور اس سے اس کی چراگاہ کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک باپ اپنے گھر کا نگراں ہے، باپ سے اس کے گھر کے تعلق سے، مرد سے اس کے گھر کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی، موٹر سائیکل دے دی، 4 ویلر دے دیا، گاڑی دے دی، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت اور زمین سے حق نہیں دیا، ان کو حصہ نہیں دیا، تو آپ بھی عرش کا سایہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ آپ ظالم کی حیثیت سے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ ہر باپ یہاں تصور کرے اور سوچے۔ آپ یہ مت سوچو کہ اس حمام میں صرف آپ سب ننگے ہو، یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ملا مولوی ننگے نظر آئیں گے۔ بیٹی کی شادی کر دی، دے تو دی موٹر سائیکل، اب زمین میں سے حصہ بھی ملے گا۔ گاڑی دینے کے بارے میں اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے، 4 ویلر دینے کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا، لیکن زمین وراثت کا حقدار اللہ نے بیٹی کو بھی بنایا ہے، اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ 50 لاکھ کا جہیز دے دو تب بھی بیٹی کا حق نہیں مار سکتے ہو آپ، بہن کا حق نہیں مار سکتے ہو آپ۔ کبھی کبھی ہنسی آتی ہے، ایسے لوگ متقی بنتے ہیں۔ اب ہمارے اٹاوا میں ایک نوجوان آدمی تھا بیچارہ، ہمارے اٹاوا کا، میں وضو بنا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں، اس رمضان میں نہیں، دوسرے رمضان کی بات کر رہا ہوں، وضو بنا رہا ہوں تو کلہ کر رہا، وہ بھی ظہر کی نماز کا وقت تھا، جمعرات کا دن، کلہ کر رہا ہے، اور کلہ کرنے کے بعد مسجد میں، اور بعد میں کہتا ہے مولانا یہ روزے کی حالت میں جو کلہ کرتا ہوں نا، تو یہ زبان میں تھوڑا سا پانی لگا رہتا ہے، ایسے کلہ کر دیا تو تھوڑا سا تو لگا ہے نا زبان میں، اگر یہ تھوک کے ذریعے یہ زبان کا لگا ہوا پانی اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا یار بڑا متقی آدمی ہے، کتنا باریک سوال کر رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کھٹکتا ہے، کل انشاءاللہ جمعے کے خطبہ میں ہم اس کو کلیئر کر دیں گے اور سب کو معلوم ہو جائے گا، تو کل تک انتظار کرو۔ اب مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے والے تھے ہم سے باتیں پوچھنے لگے، مولانا یہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا کل بتاؤں گا۔ کہ مولانا یہ کیا پوچھ رہا تھا؟ میں نے کہا کل بتاؤں گا، اس کے مسئلے کا جواب کل دوں گا۔ تو 1-2 میرے بہت قریبی لوگ تھے، میں نے کہا یار وہ ایسے پوچھ رہا تھا، تو ہم نے کہا کل بتائیں گے، کل سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگا 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کیوں؟ پتہ چلا کہ وہ اس کی بہنیں اس سے ناراض، اس کی بیٹی اس سے ناراض، اس کا باپ اس سے ناراض۔ پتہ لگایا تو باپ کو کوئی اور ریزن باپ نے بتایا،
کہ وہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو برابر برابر دوں، لیکن اس نے کمینے نے اپنے بھائی کا حق مارا۔ بہن کی شکایت یہ تھی کہ یہ ہمیں بھی حق نہیں دے رہا ہے، بیٹی کی شکایت یہ تھی کہ یہ میرا بھی حق مارے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دوسرے دن جب جمعہ تھا، خطبہ تھا، میں نے اسی خطبے میں 25 منٹ تک تو صحیح خطبہ دیا، اور 5 منٹ جب رہ گئے تو اسی میں نے ننگا کیا، اور میں نے کہا کہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جرجی صاحب روزے کی حالت میں کلا کرتے وقت زبان کا لگا ہوا پانی تھوک کے ذریعے اگر اندر چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ یہ مسئلے وہ پوچھتے ہیں کہ جن کا باپ ان سے راضی نہیں ہے، جس کی ماں راضی نہیں ہے، اور جس کی بہنوں کا حق مارے کھایا ہوا ہے، جو اپنی بیٹی کو حق دینے کا انکار کرتا ہے اور نہیں دیتا ہے، جس کی بیٹی ناراض، بہنیں ناراض، جن سب کے حق مار چکا، اور وہ سوال کر رہا ہے کہ مولانا صاحب حلق کے ذریعے پانی اندر چلا جائے تو کوئی روزے میں نقصان تو نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی سمجھو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے، اور وہ خود بیچارہ 15 20 مرڈر کیا ہوا، اور وہ سوال کرے کہ روزے کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے، حق مار کے کھا گیا۔ سب ننگے نظر آئیں گے۔ شادیاں تو بڑے شوق سے کر دیتے ہو، 15 سال کا عرصہ ہو گیا، مجھے بتائیے کتنی چینجنگ آئی 15 سال میں؟ جہیز بند ہوا؟ گاڑیاں بند ہوئی؟ نہیں۔ تو آپ 15 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی آپ وہیں کھڑے ہوئے ہو، جہاں 15 سال پہلے تھے آج بھی وہیں آپ ہیں۔ اور ان سے پوچھو کہ جو اپنی بیٹیوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں، کیا وہ زمین و جائیداد میں اپنی بیٹیوں کو حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کی زندگی میں کسی بھی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اپنی باپ کی زندگی میں کچھ نہیں لے سکتا ہے۔ وراثت باپ کے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، لیکن جتنی ہونی چاہیے، بیٹے کا کتنا حق، بیٹی کا کتنا حق، کیا اس کو ملتا ہے؟ کیا کوئی باپ مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق میرے اولاد کو قرآن و حدیث کے مطابق حصے دیے جائیں، اور میری بیٹیوں کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق، میری بہن کو بھی قرآن حدیث کے مطابق، میری ماں کو بھی قرآن حدیث کے مطابق اس کا حق دیا جائے؟ کیا کوئی وصیت کر کے جاتا ہے؟ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا شخص قیامت کے دن سب سے عرش کے سائے میں ہوگا۔ پہلی چیز میں ہی ہم ننگے نظر آ رہے ہیں، ابھی تو 7 چیزیں ہیں، ابھی تو ہمیں آپ کو 7 بتانا ہے۔ پہلی چیز میں ہی ہم ننگے نظر آ رہے ہیں۔ سن لو، جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، میرے باپ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے۔ نعمان ابن بشیر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے۔ نعمان ابن بشیر کے باپ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ایک باغ ہے، ایک نخلستان ہے، میرے پاس ایک باغ ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، میرے پاس ایک غلام ہے، میں اس غلام کو میں جناب اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں تو فتن۔ اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو غلام ہے جس کا میں مالک ہوں وہ میں اپنے بیٹے کو گفٹ میں دے رہا ہوں، تحفے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، بخاری شریف کی روایت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، نعمان ابن بشیر کے باپ سے، کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کیا تمہاری اور بھی اولادیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں اے اللہ کے رسول میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم سب کو ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول میں سب کو نہیں دے رہا ہوں، میں صرف اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر میں اس غلط چیز پر گواہ نہیں بنوں گا، تم اپنے اس بیٹے کو بھی غلام نہ دو، دینا ہے تو سب کو ایک ایک دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس کو بھی مت دو، مجھے غلط چیز پر گواہ مت بناؤ، قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب و کتاب دے رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلط چیز پر گواہ نہیں بنے، اور پھر نعمان ابن بشیر کو بھی غلام نہیں ملا، باپ نے وہ غلام اپنے پاس رکھا۔ نبی اکرم کا فرمان کیا تم سب کو دے رہے ہو؟
کہا نہیں سب کو نہیں صرف اسی کو دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اس سے بھی لے لو, یا تو دو تو سب کو دو اور نہیں دینا ہے تو کسی کو مت دو. یہی عدل کا تقاضا ہے. تو عرش کے سائے میں قیامت کے دن سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام العادل, عدل و انصاف کرنے والا. یہ تو گھر کا ذمہ دار ہو گیا, حکمراں بھی, حاکم وقت بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک دور تھا جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بن گئے. اور سنیے زبردست واقعہ سنانے جا رہا ہوں. جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس وقت کئی بار ٹکر ہو چکی تھی شاہ غسان کے ساتھ. غسان کے بادشاہ کے ساتھ کئی مرتبہ حضرت عمر فاروق کی ٹکر ہوئی, اور شاہ غسان جس کا نام جبلہ ابن اہم تھا وہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں کھٹک رہا تھا, اور حضرت عمر فاروق بھی اس کے دشمن بنے ہوئے تھے کہ کیسے اس کو فتح کیا جائے. شاہ غسان کا زبردست بادشاہ, عیسائی بادشاہ, لیکن اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتا ہے. اپنے قاصد کو, اپنے ایک ایلچی کو بھیجتا ہے لیٹر لکھ کر, خط لکھ کر, اور اس خط میں اس نے یہ لکھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب, میں اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, اور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سے ملاقات کر کے میں اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوں. کیا مجھے اسلام کی چھایا میں جگہ ملے گی؟ کیا مجھے اسلام کے اندر شرن ملے گی؟ کیا میں اسلام قبول کرنے کا موقع مجھے ملے گا؟ کیا آپ مجھے معاف کریں گے؟ یہ لیٹر لکھ کر وہ اپنے قاصد اور اپنے دودھ کے ذریعے بھیجتا ہے حضرت عمر فاروق کے پاس. اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر میرے اتنے بڑے دشمن اور مجھے معاف کر دیں گے. اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت عمر مجھے اتنی آسانی کے ساتھ قبول کر لیں گے. یہ قاصد جب جاتا ہے اور حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ میں پہنچتا ہے تو حضرت عمر فاروق کو لیٹر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے اس خط کو پڑھا, اور پڑھنے کے بعد اسی خط کے پیچھے یہ لکھ کر جواب دے دیا, اے شاہ غسان تم فوراً چلے آؤ, تمہاری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی, تمہاری ساری خطائیں درگزر کر دی جائیں گی, اور اسلام کی پوتر چھایا میں, شیتل چھایا میں تمہیں جگہ دی جائے گی. تمہیں تمہارے حیثیت اور عزت کے حساب سے تمہیں مقام و مرتبہ بھی دیا جائے گا, اور حضرت عمر اپنی پرانی دشمنی بھی تم سے بھول جائیں گے. تم فوراً چلے آؤ, تمہارے لیے مدینے میں جگہ ہی جگہ ہے. شاہ غسان نے جب وہ لیٹر پڑھا, جبلہ ابن اہم نے جب وہ لیٹر پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت عمر نے مجھے قبول کر لیا, حضرت عمر نے مجھے اتنی جلدی اتنی آسانی سے مان لیا. اب جبلہ ابن اہم جو غسان کا بادشاہ تھا اپنے 500 باڈی گارڈوں کو لے کر اور 500 گھڑ سواروں کو لے کر مدینے کی طرف سفر کرتا ہے, اور مدینہ پہنچنے والا ہوتا ہے. راستے میں خیمہ ڈالتا ہے, ایک آدمی کو بھیجتا ہے یہ اطلاع دینے کے لیے کہ میں پہنچ چکا ہوں, بتاؤ کب مدینے میں داخل ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق نے کہا تم جب چاہو تب آ سکتے ہو, تمہیں صحرا میں اور جنگل میں رکنے کی ضرورت نہیں. جب شاہ غسان مدینے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سر پر مکٹ ہے, تاج ہے, اور ڈائمنڈ ہیرے کے 2 موتی جڑے ہوئے ہیں. بہت ہی شاندار شاہانہ طریقے سے جاتا ہے, مدینے میں داخل ہو رہا ہے, اور ادھر مدینے میں حضرت عمر اس کی عزت کر رہے ہیں, اور عمر فاروق اور ان کی پوری فوج ان کی خاطر مدارات میں لگی. شاہ غسان اسلام لے آیا, اور اس کے ساتھ 500 لوگ بھی اسلام لے آئے. کچھ دن مدینے میں قیام کیا. جو بات بتانے کی ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے. شاہ غسان اسلام لے آیا, کچھ دن مدینے میں رکا, اور جب مدینے میں رکا رہا تو اسی درمیان حج کا موسم آ گیا. حج کا موسم آ گیا. حضرت عمر اور مدینے کے بہت سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے, جانے لگے. حضرت عمر نے شاہ غسان سے کہا اے جبلہ اچھا موقع ہے, تم نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ہے, چلو تم بھی حج کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ, پتہ نہیں آئندہ سال زندگی رہے نہ رہے, تم بھی حج کر لو. شاہ غسان بھی اپنے 500 گھڑ سواروں کے ساتھ تیار ہو جاتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے بھی حج کرنے جانا ہے, میں بھی حج کرنا چاہتا ہوں. اس نے شاہانہ لباس پہنا,
اور جب وہ میقات پر پہنچا تو اس نے احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد مدینے سے جب وہ مکے میں جاتا ہے تو احرام میں 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں، نیچے ایک بنا سلی ہوئی لنگی اور اوپر ایک چادر ڈال لی جاتی ہے۔ شاہ غسان بہترین لنگی پہنے ہوئے ہیں، چونکہ غسان کا بادشاہ تھا، پیسوں کی دولت کی کمی نہیں تھی، اس لیے وہ شاندار لنگی پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سے چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو جاتا ہے، وہ پہلا چکر لگانے میں کامیاب رہا، دوسرا چکر جب شاہ غسان لگا رہا ہے تو بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک دیہاتی نوجوان، ایک اعرابی نوجوان کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا۔ بھیڑ تھی بہت زیادہ، تو اچانک دھوکے سے یہ اس نوجوان کا، اس دیہاتی کا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا، جس سے شاہ غسان آگے بڑھتا ہے تو اس کی لنگی کھل جاتی ہے، لیکن چادر جو جسم پر پڑی ہوئی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا سطر نہیں دکھائی دیتا، صرف لنگی کھل گئی لیکن سطر نہیں کھلا۔ اس نوجوان نے جلدی سے وہ چادر اٹھائی اور شاہ غسان کو دے دی، لیجئے دھوکے سے میرا پیر اس پر رکھ گیا، لیجئے یہ لنگی آپ پہنیے۔ شاہ غسان چونکہ بادشاہ تھا، تکبر تھا، نیا نیا اسلام لایا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک معمولی آدمی، ایک نوجوان دیہاتی جس کے احرام پر کپڑے پر جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، کہا غریب آدمی دیہاتی، تو نے میری چادر پر پیر رکھ کر میری لنگی کھول دی۔ اس نے ایک تھپڑ، زوردار تھپڑ اس نوجوان کو رسید کر دیا۔ اس بادشاہ نے، جبلہ ابن ایہم نے ایک تھپڑ اس نوجوان کو مارا، تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ اس نوجوان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ اس نوجوان نے اس وقت کچھ نہیں کہا اور طواف کرنے لگا۔ شاہ غسان نے بھی اپنا طواف کیا۔ جب یہ نوجوان طواف کرنے کے بعد اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، جب یہ نوجوان طواف کر کے اپنے قبیلے میں جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹ گئی؟ اس نے پوری کی پوری بات بتائی تو پورا قبیلہ غصہ ہو گیا۔ ارے ہوگا بادشاہ اپنے علاقے کا تو جس کو چاہے گا اس کو مارے گا، جس کی آنکھ پھوڑنا چاہے گا پھوڑ دے گا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اٹھو تم ہمارے پاس چلو، حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے، مجھے انصاف چاہیے، عدل چاہیے۔ اور پورا قبیلہ اس نوجوان کو جس کی آنکھ پھوٹی تھی لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس وہیں مکے میں پہنچ جاتا۔ حضرت عمر فاروق کو پوری بات بتائی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس نوجوان سے پوچھا، اس نوجوان نے کہا امیر المومنین دھوکے سے میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا اور اس کی چادر کھل گئی، اس کی لنگی کھل گئی، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور اتنی زور سے مارا کہ اس کے تھپڑ سے میری آنکھ پھوٹ گئی۔ شاہ غسان کو بلایا گیا، ادھر آؤ۔ آیا، اب دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ کچھ اس انداز سے گفتگو تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان تم نے اس نوجوان کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ شاہ غسان کا جواب تھا امیر المومنین اس نوجوان نے میری لنگی پر اپنا پیر رکھ دیا جس کی وجہ سے میری لنگی کھل گئی۔ یہ غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر احرام پہن کر آنے والا، یہ آدمی میری چادر پر پیر رکھے گا، میں نے ایک تھپڑ مارا اور تھپڑ زور سے لگ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شاہ غسان اس نے مجھے بتایا ہے کہ دھوکے سے اس کا پیر چادر پر رکھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چادر تمہاری کھل گئی، لنگی کھل گئی۔ اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دی، یہ مناسب نہیں۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہو گئی غلطی، مار دیا تھپڑ۔ آپ ایک غریب آدمی کو بچانے میں اتنا انٹریسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ اے امیر المومنین ٹھیک ہے ہو گئی، مار دیا تھپڑ، لیکن آپ اس کو بچانے میں کیوں لگے ہیں؟ ایک غریب آدمی کو کیوں بچا رہے ہیں؟
حضرت عمر فاروق نے کہا اے شاہ غسان، اسلام لانے کے بعد امیر و غریب کا فرق نہیں رہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ امیر و غریب سب برابر ہے۔ اے شاہ غسان تم بہت برا جملہ ادا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور اس نوجوان کو انصاف ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بہت معمولی سی چیز۔ حضرت عمر نے کہا بہت معمولی سی چیز۔ کہا کیا؟ اس آدمی سے معافی مانگ لو، اس نوجوان سے معافی مانگ لو، اس دیہاتی سے معافی مانگ لو، اگر یہ معاف کر دیتا ہے تو کچھ نہیں، اور اگر معاف نہیں کرتا تو کچھ لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے اس کو اس کی آنکھ کا نقصان دے دیا جائے، جتنے میں وہ راضی ہو جائے یہ مال اس کو دے دیا جائے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق سے شاہ غسان نے کہا امیر المومنین، میں ایک معمولی اور غریب آدمی سے معافی تو مانگ نہیں سکتا، یہ نہیں ہوگا، اس نے میری لنگی پر پیر رکھا ہے، غلطی پہلے اس نے کی، میں نے تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، میں اس کو کچھ لے دے کے بھی معاملہ نہیں بنانا چاہتا، نہ میں معافی مانگوں گا نہ کچھ لے دے کے معاملہ بناؤں گا۔ اب بتائیے انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اس نوجوان کو کیسے انصاف دلانا چاہتے ہیں امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ، آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ پڑھیے سیرت فاروق علامہ شبلی نعمانی کی۔ میرے بھائیوں، کہا کہ تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، بتک گیا، جھرجھری تاری ہو گئی، میں غسان کا بادشاہ امیر المومنین، میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ آپ جانتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں غسان کا بادشاہ رہ چکا ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی بادشاہ رہ چکا ہے، بادشاہت میرے خاندان سے چلی آ رہی ہے، بادشاہت میرے خاندان کی رکھیل ہے، یہ عہدے مجھے خاندان سے چلے آ رہے ہیں اور میں اس سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں مت مانگو، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کہا امیر المومنین، جب اسلام کے اندر بڑے لوگوں کی کوئی عزت نہیں، صاحب اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام جب اونچے اور بڑے مقام اور مرتبے والوں کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو ایسا اسلام پھر کس کام کا؟ میں اسلام کو ہی چھوڑ دوں گا، میں پھر سے عیسائی بن جاؤں گا، ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا پھر تیری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں غسان، اور میں پھر سے عیسائیت قبول کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا تم اس غسان نہیں جا سکتے ہو، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن آئے، ہم اسلام لانے سے پہلے تم جو تھے وہ تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد تم اسلام بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اگر تم نے اسلام چھوڑنے کی جرات کی، اگر مرتد ہونے کی کوشش کی، تو تمہیں دوسری سزا دی جائے گی جو اسلام کے قانون میں مرتد کو ملتی ہے۔ اس نے کہا اگر میں عیسائیت قبول کر لوں تو مجھے کیا سزا دی جائے گی؟ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر تیری گردن اڑائی جائے گی، کیونکہ اسلام کے اندر مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے سوچا میں تو دونوں طرف سے پھنس گیا، معافی مانگ نہیں سکتا، میری عزت کے خلاف ہے، اور آنکھ میری پھوڑی جائے یہ تو اور زیادہ بے عزتی کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی آنکھ پھوڑی گئی، اور اگر اسلام چھوڑ رہا ہوں تو میری گردن بھی اڑائی جا رہی ہے، اب کیا کروں؟ اس نے کہا امیر المومنین ٹھیک ہے، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجئے۔ اتنا بڑا فیصلہ، کچھ سوچنے کا موقع تو دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں 1 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اسی وقت تک کا ٹائم ہے تمہارے پاس، ہماری زبان میں 24 گھنٹے، تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دی جا رہی ہے، کل اس وقت تک
तुम बता सकते हो माफी मांगते हो या नहीं, कुछ ले दे के मामला बनाते हो या नहीं, या आंख फुड़वाते हो या नहीं, या इस्लाम छोड़ रहे हो क्या? तुम कल सोच समझ के बता दो कि तुम्हें क्या करना है। मेरा मशवरा मानो तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसको सॉरी बोल दो, उससे माफी मांग लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि इस्लाम अफू दरगुजरी को पसंद करता है, वो माफ कर देगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अपना मशवरा अपने पास रखिए, मुझे एक दिन की मोहलत आपने दी है, मैं कल बताता हूँ आपको। कहा ठीक है जाओ। वो गया अपने खेमे में जहाँ पड़ाव डाला हुआ था, और अपने 500 साथियों से कहता है कि इस्लाम लाने के बाद तो और बेइज्जती हो रही है, कोई फर्क नहीं है, अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं है, अदल का तकाजा। उमर कहते हैं कि ये है कि तुम्हारी आंख फोड़ी जाएगी। बताइए, मैं शाह गस्सान का बादशाह, और मेरी आंख फोड़ी जाए। मैंने फैसला कर लिया कि इस्लाम छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ इस्लाम छोड़ता हूँ तो मेरी गर्दन काटी जाएगी। ऐसा करो कि रात की तारीकी में हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जब रात तारीख हुई और चारों तरफ से छा गई, तो शाह गस्सान अपने 500 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया, और फिर वो अपने शहर, अपनी बस्ती में चला गया। हजरत उमर फारूक को पता चला कि ये लोग तो रात में भाग गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की। उस नौजवान को बुलाया, कहा मुझे अदल और इंसाफ उन 500 आदमियों के फिर जाने से और इस्लाम को छोड़ देने से भी ज्यादा प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जो अमीर होने के बावजूद तकब्बुर की चादर अपने ऊपर से ना उतार सकें, घमंड की रिदा अपने ऊपर से ना उतार सकें। मुझे ऐसे लोगों के इस्लाम की कोई चिंता नहीं है, चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फख्र है कि मैंने न्याय, इंसाफ और अदल को कायम रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ का तकाजा ये था। हजरत उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन। और अदल को कायम रखा। क़यामत के दिन अर्श के साए में वो अमीर भी होगा, वो हाकिम वक्त भी होगा जो अदल और इंसाफ करता होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल। क़यामत के दिन अर्श के साए में सबसे पहले जगह उसको मिलेगी जो अदल और इंसाफ करने वाला बाप होगा, अदल और इंसाफ करने वाला इंसान होगा, अदल और इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, अदल और इंसाफ करने वाला कोई जिम्मेदार होगा। उस आदमी को जगह मिलेगी। वो तो वाक़या सुना ही होगा, 50 बार सुना होगा, आपके उलमा ने बताया होगा। कबीले बनु मखजूम की वो औरत जो फातिमा नामी थी और पकड़ी गई चोरी में, अल्लाह के नबी ने कहा हाथ काट दो। कहा बड़े ऊंचे घर की लड़की, अगर इसका हाथ काटा गया तो नाक कट जाएगी। और सबसे ज्यादा चहीते, नबी के सबसे ज्यादा दुलारे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया कि जाओ आप सिफारिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी छोड़ दीजिए उस औरत को, उसका हाथ मत काटो, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आ गए हो। ये मेरी तरफ से हदें थोड़ी हैं, ये तो अल्लाह ने बयान किया है। सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुम, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट दो। ये तो कुरान ने हद जारी की है। मैं कौन होता हूँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कायम करदा किसी हद को बदलने वाला। उसका हाथ काटा जाएगा, और जब हाथ उसका काट दिया गया तो तमाम लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बड़ी नाक कट रही है, सुबकी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अमीरों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो तारीखी जवाब दिया वो हदीस की किताबों में मौजूद है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, उसने चोरी की, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि यह अदल है, यह इंसाफ है। जो चोरी करेगा और वो निसाब को, हद को पहुंचेगी तो उसको जो है सजा दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। लिहाजा मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ में काट देता। ये है अदल व इंसाफ। और अदल व इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन कहाँ होंगे? अल्लाह के अर्श के साए में। यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब सोच लें कि पहला ही मामले में कितने लोग होंगे जो अर्श के साए से बेदखल कर दिए जाएंगे। चल हट, भागो यहाँ से। पहली चीज, अब आगे चलिए,
آگے نوجوانوں کے لیے، آج کا نوجوان اللہ ہی بہتر جانے کہ عرش کے سائے میں جگہ پا پائے گا یا نہیں پائے گا۔ جو آدمی جلسوں میں بھی موبائل کھڑا کر کے ویڈیو بنا رہا ہو، جس کو جلسے سے زیادہ اپنے یوٹیوب چینل کی فکر ہو اور اپنی کمائی کی فکر ہو، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کیا بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ نوجوان، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہے۔ عبادت صرف نمازی نہیں ہوتی ہے، بس گئے ظہر میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے، مغرب میں 3 پڑھ کے چلے آئے، عشاء میں 4 رکعت پڑھ کے چلے آئے۔ عبادت صرف یہی نہیں ہوتی، جو چیز بھی عبادت کہلاتی ہے، اور وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وہ عقبہ ابن نافع نوجوان 1500 گھڑ سواروں کو لے کر نکلا، اور جہاں گیا اس نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، جہاں گیا اس نے اسلام کو فتح کر لیا، اسلام کا جھنڈا لہرا کر اس علاقے کو فتح کر لیا۔ جہاں گیا دائیں دیکھا تو اسلامی اسلام، بائیں دیکھا تو اسلامی اسلام، آگے بڑھتا جا رہا ہے، پیچھے اسلام کا جھنڈا لہراتا جا رہا ہے۔ اس نے ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام پھیلایا، ایسا اسلام کا جھنڈا لہرایا کہ اسلام کا جھنڈا لہراتے لہراتے پھیلاتے پھیلاتے سامنے سمندر آ جاتا ہے، اس کو سمندر ہی سمندر دکھائی دیتا ہے۔ نوجوانوں ذرا ادھر توجہ دیجئے اور دیکھیے، یہ بھی نوجوان تھا، اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ دائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، بائیں دیکھتا ہے تو اسلام کا جھنڈا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کا پرچم، اور سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ سمندر ہی سمندر۔ اس نے اپنی تلواروں کو زمین میں گاڑا، اپنے گھوڑوں کو باندھا 1500 لوگوں نے، اور اس کے بعد سمندر کے کھارے پانی سے وضو بنایا، اور اسی سمندر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب عقبہ ابن نافع نے نماز ادا کی اور 1500 لوگوں نے اس کے پیچھے نماز ادا کر لی، تو عقبہ ابن نافع ان سمندر کی تازہ اور اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، دائیں اسلام اور بائیں اسلام اور میرے پیچھے بھی اسلام، جہاں سے میں نے گزرا میں نے تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا ہے، میں نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ سامنے سمندر آ گیا ہے۔ اے اللہ، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے، الہ العالمین مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، تیری کوئی مخلوق زندہ ہے، تیرے بندے آباد ہیں اور کفر کر رہے ہیں، تو قسم ہے مجھے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے 1500 گھڑ سواروں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا جاؤں گا اور تیرنا شروع کر دوں گا، اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لوں گا جب تک کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں، جب تک اسلام کا جھنڈا نہ گاڑ دوں، اس وقت تک میں چین و سکون کے ساتھ نہیں سوؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ عقبہ ابن نافع ایک جوان آدمی ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اے اللہ، میں نے دائیں تیرے نبی کا جھنڈا لہرا دیا، بائیں اسلام پھیل گیا، پیچھے بھی اسلامی اسلام نظر آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی رہتی ہے، تو میں اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دوں گا اور اس بستی پر بھی تیرے نبی کا پرچم لہرا دوں گا۔ یہ تھے جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، یہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت حنظلہ کا معاملہ کون نہیں جانتا؟ شادی ہوئی، بیوی گھر میں آئی، پہلی رات ہے، شب زفاف بھی منا لی، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ
آخری آواز ہے، آخری ندا ہے. اس آواز کے بعد اب کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے. حضرت حنظلہ نے فوراً اپنا گھوڑا کھولا اور جہاد کے لیے نکل گئے. ان کی بیوی پیچھے سے کہتی ہے میں تمہیں جہاد میں جانے سے نہیں روک رہی ہوں، لیکن اے حنظلہ ابھی تو تم نے مجھ سے ہم بستری کی ہے، ابھی تو شب زفاف بنائی ہے، غسل تو کر لو، غسل تو کرتے جاؤ، غسل تو کرتے جاؤ. کہنے لگا بیوی غسل کرنے کا موقع کہاں ہے؟ قاصد کی آواز نہیں سنی، دعوت دینے والے نے دعوت دی، اب کسی کو ایک لمحہ بھی گھر میں رکنے کی پرمیشن نہیں ہے. یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سن کر جو نہیں نکلا وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دے گا. گھوڑا دوڑایا اور نکل گئے، میدان جہاد میں گئے، لڑے، اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، شہید ہو گئے، کئی کافروں کو مارا اور خود بھی شہید ہو گئے. میرے بھائیوں جب ان کو دفنایا جانے لگا تو آپ کو شاید یہ مسئلہ معلوم ہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے اس شخص کو انہی کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے جن کپڑوں میں اس کی شہادت ہوتی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جاتا ہے اور بغیر غسل کے اس کو دفنایا جاتا ہے. قیامت کے دن شہید اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین ان قطروں کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس سے کیا حساب لوں، یہ تو میری راہ میں سب کچھ قربان کر کے چلا آیا، اس کو جنت کے اندر داخل کر دو، جانے دو اس کو جنت کے اندر. تو جب حضرت حنظلہ کو دفنایا جانے لگا تو بیوی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ کی بیوی شاید تمہیں پتہ نہیں، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے. کہنے لگی میں جانتی ہوں مسئلہ معلوم ہے لیکن میں کیسے بتاؤں. اے اللہ کے رسول آپ ہی فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا. کل ہی میرا نکاح ہوا، میری شادی ہوئی، میرا شوہر مجھے گھر لایا، پہلی رات ہی میرے ساتھ شب زفاف بنائی، جہاد کا اعلان سنا، رات ہی میں نکل گیا، اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گیا. اے اللہ کے نبی شب زفاف بنانے کے بعد میرے شوہر غسل نہیں کر سکے اور بغیر غسل کے نکل گئے، اس لیے میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ میرے شوہر کو وہ غسل دے دو، میرے شوہر کو وہ غسل دے دیجئے جو بیوی سے ملنے کے بعد دیا جاتا ہے. میرے شوہر بغیر غسل کیے ہوئے نکل گئے اور شہید ہو گئے. تھوڑی دیر اللہ کے نبی نے توقف کیا گویا کہ وحی کا انتظار کر رہے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اے صحابیو حنظلہ کو ایسے ہی دفن کر دو. بی بی پھر بولی اے اللہ کے نبی میرے شوہر کے غسل کا کیا بنا؟ امام کائنات نے فرمایا اے حنظلہ کی بی بی تیرے شوہر کو میرے غسل کی ضرورت نہیں، آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا. تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، اس کو غسیل الملائکہ کا خطاب مل گیا. تیرے شوہر کو 70,000 فرشتوں نے غسل دیا. یہ کون سا جوان آدمی تھا، شادی ہوئی پہلی رات منائی اور جہاد کے لیے نکل گیا، اپنی خوبصورت بیوی کو بھی چھوڑ گیا. جہاد بھی اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کے لیے نکل گیا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ جوان آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جو اپنے رب کی ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے. یہاں صحیح سے بیٹھ کر جلسہ نہیں سن سکتے، عبادت کریں گے اللہ کی. 15 سال تو وہ ہو گئے جو یہاں آئے تھے پہلے، ورنہ اور 10 سال میرے جوڑ لو جو پہلے سے آ رہے ہیں. 25 سال پہلے بھی اسی طریقے کے ہنگامے ہوا کرتے تھے جلسوں میں، اور اسی طریقے کا شور ہوا کرتا تھا. اور آج بھی اگر کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب میں نے سب سے پہلی تقریر جو کی تھی بمبئی میں، اس وقت میری عمر تھی 17 سال 10 مہینہ، جب بال ٹھاکرے کے خلاف میں بولا تھا. اور جب میں نے اس کو کہا تھا کہ ہرے رنگ پہ پابندی کی بات کرتا ہے، پہلے لوکی کھانا چھوڑ، پالک کھانا چھوڑ،
اور ہرا دھنیا ہری مرچیں کھانا چھوڑ اور لال رنگ سے پیار ہے تو وہی کھاؤ جو ہم لوگ کھاتے ہیں. اور اس جرم میں جب ہم گئے 24 گھنٹہ بٹھائے رہے, مجھے تھانے میں رکھا گیا. اور پہلی مرتبہ جب میں تھانے میں بیٹھا تھا, اور اس لیے کیس میرے اوپر نہیں بن پایا تھا کیونکہ میرے بالغ ہونے میں 2 مہینے کم تھے. 17 سال 10 مہینے تھے, 18 سال کا ہوتا تو بھی چلا گیا ہوتا اندر. اس وقت سے میں بول رہا ہوں, اور آج اپنی عمر کے 46-47 کے آس پاس میں پہنچ گیا ہوں. اندازہ لگائیے گا کہ 18 سال سے لے کر اب تک کتنے سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس عرصے کے بارے میں کوئی پوچھے کہ جرگی صاحب اس دور سے اب تک تقریر کر رہے ہو, آپ جلسوں میں کتنا فرق دیکھ رہے ہو, جلسوں میں کتنی تمیز اور کتنا سلیقہ اور کتنی تہذیب دیکھ رہے ہو, جلسوں میں کتنا فرق پڑا ہے اور جلسوں میں کیا سدھار آیا ہے, آپ کتنے نمبر دینا چاہتے ہو؟ تو جرجیس دے گا 100 میں 0. اتنے سال پہلے جس طرح کی بدتمیزی آپ کرتے تھے وہ آج بھی کرتے ہو. اس سے پہلے جو بدعقلی تھی وہ آج بھی ہے. اس سے پہلے جو بدتمیزی تھی وہ آج بھی ہے. اس سے پہلے جلسوں کا جو عدم احترام آپ کے دلوں میں تھا وہ آج بھی ہے. اس سے پہلے جلسوں کی جو نوعیت آپ کے ذہنوں میں تھی وہ آج بھی ہے. کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. قد تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے جوان تھے, اب 4 بچوں کے باپ بن گئے ہو. بس اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں آیا ہے. ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے علاقے میں اور ہماری بستیوں میں برا لگے تو لگتا رہے, مت بلائیے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کچھ نہیں پڑا ہے. نہ جہیز میں فرق, نہ شادیوں میں فرق, نہ جہیز کی ڈیمانڈ میں فرق, نہ لین دین میں فرق. میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ پہلے مسجدیں کچھ جھونپڑیوں کی ہوا کرتی تھیں, اب تھوڑا سا اے سی لگنے لگی ہے, پنکھے لگنے لگے ہیں, اسٹینڈری آ گئی ہے. بس اب لوگ مسجد بنانے کا تو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں, لیکن مسجدوں کو بھرنا جرم سمجھ رہے ہیں, وہ نہیں جاتے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی رہا, برسوں میں نمازی بن نہ سکے. کوئی فرق نہیں پڑا ہے ہمارے اس سماج میں, اس سوسائٹی میں. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. چلیے دوسرا, 7 تک جائیں گے تو فجر یہی ہو جائے گی. تیسری چیز دیکھیے, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. 7 چیزیں ہیں, 2 چیزیں بتا چکا ہوں, اور اب میں کسی کو کھڑا کر کے ان 7 چیزوں کو پوچھوں گا, دیکھیں کتنی غور سے سن رہا ہے وہ میری تقریر. 7 چیزیں جو بتائی تھی نا, اور جس کا سر جھکا ہوگا اسی کو پہلے کھڑا کروں گا. یاد رکھیے 7 چیزیں پہلے پھر سن لو. پہلی چیز عدل و انصاف کرنے والا. دوسری چیز نوجوان. لاسٹ میں پوچھوں گا کسی کو کھڑا کر کے. ابھی 2 چیزیں بتا دیں, وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اب تیسری چیز پہ آئیے, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل نماز کی طرف لٹکا ہوا ہے. کس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ ارے بیٹھ جاؤ, چپل اتار کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تم تو ایسے بیٹھے ہو, لگ رہا ہے جیسے یہاں لیٹرین کر رہے ہو. ہاں اس پہ ایسے بیٹھ جاؤ. رجل قلبہ معلق فی المساجد. تیسرا وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے, اٹکا ہوا مسجد. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آیا, کھیتی باڑی کر رہا ہے, کچھ کام کر رہا ہے, بار بار گھڑی دیکھ رہا, ہاں ابھی عصر میں ٹائم, پھر کام کر رہا ہے, پھر بار بار کبھی سورج کی طرف دیکھتا ہے, دیکھیں عصر کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا ہے, اور جیسے ہی عصر کا وقت ہوا فوراً مسجد میں عصر پڑھ کے آیا, کام کب میں لگ گیا, بار بار دیکھ رہا مغرب تو نہیں ہو رہی, مغرب تو نہیں ہو رہی ہے, اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا مسجد میں مغرب پڑھ کے آیا, کھانا کھانے بیٹھا گھر پہ, بار بار گھڑی دیکھ رہا اور مسجد کی فکر لگی ہوئی, عشاء کا وقت تو نہیں ہوا, اور جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں آیا, سو گیا. رات میں کئی بار اٹھتا ہے, گھڑی دیکھتا ہے کہیں فجر تو نہیں ہو گئی ہے, پھر سوتا ہے, پھر چونکتی اس کی نیند, پھر گھڑی دیکھتا ہے فجر تو نہیں ہو گئی ہے, اور اس کا دماغ مسجد کی طرف, اس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے. ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد ہی میں لگا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام دھندا چھوڑ دو, بس وقت کا خیال رکھو. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا ایک واقعہ نقل کیا ہے
کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا بہت بیمار ہوئے اور زندگی سے بیچارے مایوس ہو گئے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اتنے بیمار تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب محال تھا، لیکن اس بیماری کے باوجود جب ان کے کان میں اذان کی آواز گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگے کہ مجھے اٹھا دو، مسجد تک مجھے پہنچا دو۔ یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں گئی، کہنے لگے اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں رشتہ داروں، مجھے میری مسجد تک پہنچا دو۔ بیٹوں نے کہا، بھتیجوں نے کہا، بھانجوں نے کہا، عزیزوں نے کہا آپ بہت بیمار ہیں، لیٹے لیٹے اسی گھر میں نماز ادا کر لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر جواب دیتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اللہ کے داعی کی آواز سنی ہے، میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی کی آواز میرے کانوں میں گئی ہے، اس نے ابھی پکار کے کہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اللہ کی دعوت داعی کی آواز سن کر بھی میں لبیک نہ کہوں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ کہ نہیں، مجھے جانا ہے مسجد میں۔ ضد کی، اتنی ضد کی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں حضرت مصعب کہ ان کو ان کے رشتہ داروں نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد سہارا دے کر ان کو مسجد تک پہنچا دیا۔ وہ مسجد میں گئے، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، یہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے امام کے پیچھے نماز۔ اس حال میں بھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بیمار تھے، ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ جب پہلی رکعت کی قیام ختم ہوا، رکوع میں گئے، رکوع میں گئے، انہوں نے رکوع میں بھی بیٹھ کر رکوع کیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی دعا پڑھا۔ اس کے بعد میں یہ سجدے میں گئے، پہلی رکعت کا سجدہ ہے، سجدے میں بھی انہوں نے دعا کی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے امام نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اتنا پڑا اور غشی آئی زمین کے اوپر وہیں گر گئے، اور جیسے ہی گرے پہلی رکعت میں ہی ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر مغرب کی پہلی رکعت میں ہی انتقال کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں انتقال جیسی کنڈیشن، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے داعی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور میں اللہ کی آواز پر، اس کی دعوت پر میں لبیک نہ کہوں، میں مسجد نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مسجد لے چلو۔ یعنی اس کنڈیشن میں بھی ان کا دماغ اور ان کا ذہن اور ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جن نماز پڑھتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن ہر وقت مسجد کی طرف دماغ لگا رہے، دل لگا رہے، کس کے پاس؟ ایک واقعہ سیر اعلام النبلہ کے اندر درج ہوا ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو تعجب کریں گے۔ اس میں تو عبید اللہ القواریری کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ عبید اللہ القواریری جو ہر وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور جن کی پہلی تکبیر بھی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، بصرہ کے رہنے والے، اور ایک دن ان کے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی خاطر مدارات کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل گیا، یہ جلدی سے اس کو کھلانے میں لگ گئے، اور جب تک مہمان نے کھانا کھایا تو کہا کہ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ عبید اللہ القواریری جیسی مسجد کی طرف نکلے نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، جب بصرہ کی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔
پوچھا لوگوں کیا جماعت ختم ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ دوسری مسجد میں گئے، پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ تیسری مسجد میں گئے، پتہ چلا کہ ادھر بھی جماعت ہو گئی۔ سوچا کہ اب جماعت کہیں نہیں ملے گی، چلو اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب عبید اللہ القواریری جب اپنے گھر پہ آئے تو کہنے لگے، اے میری بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے، تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ اس لیے میں آج عشاء کی نماز 27 بار پڑھوں گا۔ عبید اللہ القواریری عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ 4 رکعت پڑھ لی، دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی 4 رکعت دوبارہ پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر عشاء کی نماز 4 رکعت تیسری بار پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، اور چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھا، یہ سوچ کر کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا ہوگا۔ 27 بار نہیں، 27 جماعت کے برابر ثواب پانے کے لیے 27 بار پڑھا۔ وہ 27 عشاء نہیں تھی، بلکہ اس نماز کو جماعت کے برابر ثواب مل جائے اس لیے 27 بار پڑھا۔ جب 27 بار نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بستر پر سونے گئے تو رات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ ہو رہا ہے گھڑ سواروں کے ساتھ، تمام لوگ اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، میرا گھوڑا سب سے اچھا اور میں سب سے پیچھے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی، مجھ سے آگے جو گھوڑا دوڑا رہا ہے وہ کہنے لگا، اے عبید اللہ، تم اپنے گھوڑے کو ایڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تم اپنے گھوڑے کو کیوں مار رہے ہو؟ تم اپنے گھوڑے کو بار بار کیوں کچوکا دے رہے ہو؟ تم ہم سے آگے نہیں نکل پاؤ گے۔ کہنے لگے، واہ، میرا گھوڑا نیا، میرا گھوڑا جوان، میرا گھوڑا تر و تازہ، پھر ہم تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ پائیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ ضرور صف میں ملیں گے، ہم آتے ہیں ابھی۔ وہ آدمی نے کہا جو ان سے آگے چل رہا تھا، اے عبید اللہ، تم گھوڑے کو تھکا بھی دو گے تب بھی تم میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتے، میرے ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ یعنی 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کی نمازوں کو وہ مقام اور وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ اس واقعے کو سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف دماغ لگانا اور دل کا اٹکا ہونا یہ عرش کے سائے میں جگہ پانے کا سبب ہے، لہذا ہمیں ہر وقت مسجد کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہونا چاہیے۔ یہی ایک واقعہ کافی ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، عدل و انصاف کرنے والا پہلا، وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے دوسرا، اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف ہر وقت لگا ہوا ہے تیسرا، چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے لیے، اس میں اس کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا ہے۔ آج تو یہی ہے، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج تک کسی نے کیا اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی؟ آپ اپنے گاؤں میں بہت سے لوگوں سے نہیں بولتے ہو، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کے گھر سے اونچا اپنا گھر بنا لیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ سے قرض لیا تھا 1 مہینے کا وعدہ کر کے، لیکن 2 مہینے ہو گئے ابھی تک آپ کا قرضہ نہیں دیا۔ آپ اس وجہ سے اس سے دور رہتے ہو، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کسی کو چھوڑا ہو ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے اسی شرط پر لڑ رہے تھے کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، اور دونوں لڑنے لگے، تلوار سے نہیں ہاتھ پیر سے لڑائی ہو رہی تھی، کبھی علی اوپر یہودی نیچے، کبھی یہودی اوپر علی نیچے۔ یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی اور آخر میں علی غالب آ گئے اور حضرت علی نے اس یہودی کا گلا پکڑ کے دبانا شروع کر دیا ایسے، اور یہ شرط ہی ہے تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں۔ جب گلا پکڑ کے اس کا دبانے لگے حضرت علی تو یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا، آ کر کے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پہ۔ حضرت علی نے اس کا گلا چھوڑ کے ایسے تھوک کو پوچھنے لگے، اور پھر غصہ آیا تو اور کس کے اس کا گلا پکڑ کے دبانے لگے۔ پھر سوچا نہیں اب تو چھوڑ دیا، اور کہا ہٹ یہاں سے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ وہ جانے لگا،
جاتے جاتے کہنے لگا اے علی عجیب چیز ہے، شرط تو یہ تھی تو مجھے مار دو میں تمہیں مار دوں، تم تو غالب بھی آ گئے تھے، میرا گلا بھی پکڑ لیا تھا، مارنے ہی والے تھے، جب میں نے تمہارے اوپر تھوکا چہرے پر تو میں نے دیکھا کہ تمہیں اور غصہ آیا، جب اور غصہ آیا تو اس غصے میں تو میں نے سمجھ لیا تو اب میری جان گئی، لیکن جب اور غصہ آیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا، آخر یہ کیا بات رہی؟ تو حضرت علی نے کہا جب تک میں غصے میں تھا میں اللہ کے لیے تھا، اور میں تیرا گلا اللہ کے لیے دبا رہا تھا، اور اس پر مجھے ثواب کی امید تھی کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے مزید غصہ آیا، وہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ میرے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے میرے اندر بڑھ گیا، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اس لیے میں نے ذاتی بدلہ نہیں لیا، ذاتی انتقام نہیں لیا، پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ اب یہ لڑائی اللہ کے لیے نہ رہی، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، اللہ کے لیے نہیں۔ آپ نے کسی کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے؟ ہم نے تو بہت سی ایسی بستیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مولانا صاحب ایسا نہیں بولنا، مولانا صاحب اس کے بارے میں مت بولنا، اس کے بارے میں مت بولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مت بلانا۔ میرے بھائیو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شرائط پر تھوڑی جلسے ہوں گے، ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر خود سمجھتا ہے مریض کا علاج کیسے کرنا چاہیے، اس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ جب آپ خود ہی دوا دینے لگیں اور آپ خود ہی ہم سے یہ کہیں کہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے، تو آپ ہی نہ علاج کر لو نا مریض کا، پھر ہم لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ میرے بھائیوں علماء جتنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پابند مت کرنا، مولانا صاحب یہ بولنا، مولانا صاحب ایسا بولنا، ارے تو اپنے بارے میں بلواتا۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میاں بیوی کے حقوق پہ بولنا، پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ وہی مار کھاتا ہے اپنی بیوی سے۔ تو لوگ اس بہانے اپنے بارے میں بلوانا چاہتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو اس میں میری بھی بات آ جائے گی، تو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب تو 25-26 سال کا عرصہ اس میں گزرا تو بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ کون کس مقصد سے کہتا ہے اور کون کس ارادے سے کہتا ہے۔ تو رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، یہ 4 چیزیں آپ کے پاس میں نے بتا دی ہیں۔ اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ، 5واں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ پہلے ایک لفظ پر غور کیجئے، ایسا مرد، ایسا آدمی جس کو کسی عورت نے برے کام کے ارادے سے بلایا ہو، اور وہ عورت بھی بازارو نہیں، سنیے وہ عورت بھی جسم فروش نہیں، 500 اور 1000 روپے میں اپنا جسم بیچنے والی نہیں، حدیث کے الفاظ پر غور کرو، ذات منصب، بہت شریف گھرانے کی، حسب و نسب والی، عزت دار گھر کی عورت، عزت دار گھر کی عورت، و جمال، اور حسن و جمال کی دیوی، بہت خوبصورت حسین و جمال عورت۔ طلبتہم راتو یدعتہم راتن ذات منصب و جمال، جس مرد کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے، شریف گھر کی، خاندان کی، بہت ہی زیادہ شرافت چھلک رہی ہے اس کے چہرے پر، ایسی شریف عورت، شریف خاندان کی عورت جس نے اس کو برے کام کے لیے بلایا، اور اس آدمی نے ایسی عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ نہیں، وہ کہہ رہی آؤ میرے پاس، چلو میرے روم میں، چلو میرے کمرے میں، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور ہو جاؤ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں۔ ہم تصور نہیں کر پا رہے ہیں کس عورت کے بارے میں، ارے بازارو عورتوں کا تو میں تصور ہی نہیں کر، آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں، یہ تو روز ایسی عورت کو جو پیسے والی بھی ہے، دولت والی بھی ہے، جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں، یعنی اگر آپ اس کے ارادے کو پورا کر دیں تو وہ آپ کو الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے، آپ کو عزت بھی دے رہی ہے،
آپ کی بات بھی چھپا رہی ہے، آپ کو اپنے گھر آنے کا موقع بھی دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کے سارے موقع خود عورت دے رہی ہے۔ آؤ، تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ میرے پاس، میں سنبھال لوں گی، کوئی معاملہ نہیں۔ اور وہ بہت اونچے گھر کی، ذات منصب، حسب و نسب اونچا، ذات برادری اونچی، کاسٹ اونچی، عزت دار گھر کی، بڑی اونچے گھر کی لڑکی، بڑے گھر کی اونچی اور خوبصورت بھی بے انتہا، ایسی عورت، اور آپ کے پاس پورا موقع ہے اس کی بات ماننے کا، پورا موقع ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا، پورا اختیار بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ایسے موقع پہ آ جائے، اور ایسے موقع پہ آنے کے بعد آپ کہنے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت کفر میں تھے، اسلام لائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں بھیجا، کیونکہ یہ پہلے چوریاں کیا کرتے تھے اسلام لانے کے سے پہلے، ان کو معلوم تھا کہ چور بیڑیاں کیسے توڑتا ہے، تالے کیسے توڑتا ہے، چوری کیسے کرتا ہے۔ تو کچھ صحابہ مکے میں کافروں کے پاس قید تھے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے گھروں میں نقب لگا کر ہمارے ان مظلوم صحابہ کو جن کو کافروں نے قید کر کے رکھ لیا ہے ان کو چھڑا کے لاؤ، اب تم اسلام لا چکے ہو تو ایک چوری ہمارے لیے کرو، اور وہ چوری کیا ہے، تم مسلمان صحابہ کو کافروں کے گھروں سے نقب لگا کر ان کی بیڑیاں توڑ کر ان کو چھڑا کے مدینے میں لاؤ۔ تو یہ گئے، کئی مرتبہ لا چکے، ایک مرتبہ جب مکے پہنچے تو کسی قیدی کو لانا تھا، کسی قیدی کو چھڑانا تھا کسی گھر میں نقب لگا کر، تو رات کا وقت انہوں نے چنا۔ جب رات کا وقت آیا میرے بھائیو، ایک پہاڑی کی دیوار سے وہ سٹ کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ تھوڑی سی اور رات ہو جائے تب ہم گھر میں گھسیں۔ اچانک وہاں سے ایک عورت آتی ہے، اس نے پہاڑی کی دیوار کے اوپر ایک سایہ دیکھا، کالے رنگ کا سایہ دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ اس پہاڑی کے آس پاس کوئی آدمی موجود ہے۔ وہ چونکہ بدچلن عورت تھی جس کا نام عناق تھا، وہ قریب آتی ہے، اور جب پہاڑی کے قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے تو ایک آدمی چھپا ہوا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب یہ اور قریب گئی تو پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تم تو مرثد ہو۔ حضرت مرثد نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے ارے تم تو عناق ہو، اتنی رات میں تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے کہا اے مرثد کیا ہو گیا تمہیں، اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے تم کہاں غائب تھے، میں تمہاری جدائی کے لیے تڑپ گئی، میں کتنی پریشان ہوں، میں نے کتنی تمہیں بار یاد کیا۔ چلو چلو باقی باتیں کل ہو جائیں گی، آج کی رات فضول باتوں میں مت گزارو، میرا گھر خالی پڑا ہے، آؤ پہلے اپنے گھر چلتے ہیں، پہلے اپنی آرزویں پوری کرتے ہیں، اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ عناق نے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مرثد ابن ابی مرثد سے، اور یہ مرثد خود اس کے عورت سے پہلے تعلقات قائم کر چکے ہیں، زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ زناکاری کر چکے ہیں، اس کی دوستی بھی ان کے ساتھ رہ چکی ہے، لیکن جب عناق ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہے کہتی ہے جلدی چلو، اس رات کا وقت کہیں گزر نہ جائے، آؤ میرے گھر میں چلو۔ جیسے ہی عناق نے مرثد ابن ابی مرثد کا ہاتھ پکڑا، حضرت مرثد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا اور کہنے لگا عناق دور ہو جاؤ، اب میں وہ مرثد نہیں رہا جو تم سمجھ رہی ہو، تم میرے ان ہاتھوں کو پکڑ رہی ہو، ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو ٹچ کر چکے ہیں، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ عناق نے کہا تو پھر میں شور کروں گی، تم چوری کرنے آئے ہو، تم ان گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہو، کہا کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا۔ چلا دی وہ، چیخ دی وہ عورت عناق، لوگو ایک آدمی آیا ہے تمہارے گھروں میں چوری کرنے کے ارادے سے آ گیا ہے، جلدی نکلو، وہ تمہارے گھر میں چوریاں کر ڈالے گا، تمہارے گھروں کو لوٹ لے گا، جلدی نکلو۔ اس کی آواز سن کر محلے کے لوگ ادھر ادھر سے نکلنا شروع ہوئے۔ حضرت مرثد ابن ابی مرثد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آتا دیکھ کر میں رات کے اندھیرے میں بھاگا، بہت تیزی کے ساتھ بھاگا اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، مجھے وہاں سے ایک غار دکھائی دی، نیچے اترا،
اس پہاڑی کے نیچے اور اس غار کے اندر میں چھپ گیا. ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے تو مجھے دیکھا، لیکن رات کے اندھیرے میں ان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس پہاڑی کے اوپر چڑھا. وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی آ گئے، ڈھونڈتے ہوئے وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی چڑھ گئے اور پھر دائیں بائیں دیکھنے لگے، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، جبکہ اسی پہاڑی کے نیچے گفا تھی جس گفا میں چھپا ہوا تھا. اللہ کی قسم، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا اور ان کا پیشاب نیچے میرے سر کے اوپر گر رہا تھا. ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا، لیکن میں دائیں بائیں ہلنے کی کوشش نہیں کیا. اگر ہلوں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں. جب ان کو پتا چلا کہ میں نہیں ہوں تو وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور میں تھوڑی دیر کے رکا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں غار سے نکلا تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں، ناک بھی جا چکی ہے. تو پھر میں نکلا اور میں نے گھر میں نقب لگایا اور ایک موٹا تازہ تگڑا آدمی میں اس کو چھڑا کے لایا. میں نے اس کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، لیکن وہ اتنا بھاری تھا جو مجھے بار بار تھکا دیتا تھا. میں اس کو گھر سے نکالنے میں کامیاب رہا اور جب میں سنسان جنگل سے نکلا تب آ کر میں نے اس کے پیروں کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں توڑ کر اس کو مکے تک پہنچایا. وہ مکے سے مدینے تک پہنچایا. اب وہ مدینے آ گئے. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مرثد ابن ابی مرثد آئے، کہا اللہ کے رسول میں ان کو لے کر آیا ہوں، نماز کا وقت تھا، نماز ادا کی گئی. اللہ کے نبی نے کہا مرثد مبارک ہو، تم دین کا کتنا اچھا کام کر رہے ہو. حضرت مرثد کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں تم سے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مرثد میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے، بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو. حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہے، میں اس جنگل میں گیا، میرے پاس ایک عورت آئی، وہ میری دوست رہ چکی ہے، اس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں میرے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، اس سے مجھے محبت ہے اور اس کو مجھ سے بھی محبت ہے، بے انتہا محبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس اناق سے میں نکاح کر لوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس عورت سے اناق سے نکاح کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد مرثد ابن ابی مرثد سے کہا اے مرثد، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی زناکار مرد کسی زانیائی سے شادی کرتا ہے یا کسی مشرکہ عورت سے شادی کرتا ہے، اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرتی ہے. اے مرثد تم اسلام لا چکے ہو، تم با ایمان ہو چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو. قرآن کی آیت کی روشنی میں تمہارا نکاح کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے اور مشرکہ عورت سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی اس محبت کو قربان کرنا ہی ہوگا. اور حضرت مرثد مان جاتے ہیں اللہ کے رسول کی بات. ٹھیک ہے، جب قرآن کی آیت ہی نازل ہے اور اس میں منع کر دیا تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، اس نے موقع دیا، آؤ گھر میں اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، ہم بھی اکیلے ہیں، خوبصورت ہے اناق سب کچھ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت مرثد ابن ابی مرثد؟ نہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب کوئی حرام چیز میں نہیں چھو سکتا. اے اناق تو جاؤ، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ بد چلن و بدکار عورتوں کے پاس تو آدمی پیسہ دے کر جاتا ہے. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، عورت خود دولت لٹا رہی ہو، عورت خود روم دے رہی ہو، عورت خود تنہائی کا موقع دے رہی ہو اور ذات و منصب والی ہو اور جاہو جلال والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، دولت والی بھی ہو، عزت والی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو. ایسی عورت کو کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. صفت الصفوہ علامہ ابن القیم الجوزی کی پڑھیں گے تو اس میں ابن سیرین کا بھی ایک واقعہ آپ کو ملے گا. ابن سیرین جو بزازی کا کام کرتے تھے اور کپڑے کی گٹھری لاد لاد کر کپڑا بیچا کرتے تھے.
ان کے علاقے بستی میں، جس بستی میں وہ کپڑا بیچنے جاتے تھے، اسی بستی میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی۔ میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، امیر زادی بیوہ، یعنی پیسہ دولت کی مالک تھی وہ، اور بیوہ تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا، اس کی کئی نوکرانیاں تھیں، اس نے اپنی نوکرانیوں کو لگا رکھا تھا، جس خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھو اس کو میرے پاس بھیج دیا کرو، اور وہ ہمارے ساتھ رنگرلیاں اس کے ساتھ بناتی تھی۔ تو ایک موقع پر اس کی ایک نوکرانی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، جوان ہیں، اور وہ کپڑا بیچتے ہیں، کہو تو ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں؟ تو وہ عورت بیوہ کہنے لگی بالکل ان کو لے کر آئیے، اور یہ نوکرانی ان سے کہنے لگی آپ کپڑا بیچ رہے ہیں؟ کہاں؟ ارے میری مالکن بہت پیسے والی ہیں، ان کو کئی کپڑے چاہیے، آپ چلیے، وہ بہت نیک ہے، پردہ کرتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس لیے آپ کو کپڑا لے کر گھر پہ چلنا پڑے گا۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، نوکرانی گھر کے دروازے کے اندر کر دیتی ہے، خود باہر رہتی ہے، اور یہ اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس بیوہ عورت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا دکھانے لگتے، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا۔ اب اس کو کپڑا تو خریدنا نہیں تھا، وہ خوبصورتی دیکھ کر مائل کہنے لگی ارے مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، جتنا تم کپڑا بیچ رہے ہو میں ساری گٹھری کا پیسہ تم کو دے دوں گی، کپڑا بھی دے دوں گی، پیسہ بھی دے دوں گی، جائی، میں کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلائی۔ تو کہا پھر کس لیے بلائی ہو؟ تمہاری نوکرانی نے تو یہی کہا تھا باندھی نے کہ کپڑا خریدیں گے۔ کہا میں نے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلایا، کپڑا رکھیے اپنے پاس، کپڑے کا پیسہ بھی میں تم کو دے دوں گی، جتنے کا کپڑا پوری گٹھری میں دے دوں گی تم کو۔ تو کہا بلایا کس لیے؟ اس نے چھوٹتے ہی جو جملہ کہا وہ جملہ تھا ادنو منی، میرے قریب آئیے، ادھر آئیے، میرے قریب آئیے، مجھ سے ملیے، مجھ سے جمع کیجئے۔ انہوں نے کپڑے کی گٹھری باندھی اور لگے اب اس کو نصیحت کرنے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، اور لگے اس کو۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آیا ہے، اور زنا کی مذمت اور زنا کی برائی اور زنا کا عذاب اور زنا سب کچھ، لیکن اس کے اوپر تو بھوت چڑھا تھا، اس کی کھوپڑی پر بھوت چڑھا تھا جوانی کا۔ کہنے لگی اچھا سب باتیں آپ کی سن لی، ارے ٹھیک ہم توبہ کر لیں گے بعد میں، لیکن ابھی آئی ہے۔ کہنے لگے یہ تو مانے گی نہیں، ان کی نصیحتیں وہاں کوئی کام ہی نہیں آ رہی، جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہی اپنی جیب میں رکھو، آؤ، ہر بات پہ کہتی ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ انہوں نے کہا اچھا سنو، مجھے بہت تیز لیٹرین لگ رہی ہے۔ امام ابن سیرین نے فرمایا مجھے بہت تیز قضاء حاجت کی ضرورت ہے، مجھے لیٹرین لگ رہی ہے، آپ مجھے اپنا باتھ روم بتا دیجئے کہاں ہے۔ اس نے کہا بس اتنی سی بات، چلو میں بتا دیتی ہوں، جلدی سے فارغ ہو کے آئیے، لیکن آئیے ہمارے پاس۔ ان کو باتھ روم میں یہ چلے گئے، اب یہ دیکھتے رہے کہ باتھ روم میں کتنے دیر بند رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلے تو کچن میں گھس گئے۔ کچن میں ایک نالی تھی، امام ابن سیرین کی نظر اس نالی میں پڑی جس میں وہ عورت جو برتن دھوتی تھی، وہ سب کیچڑ اور کچڑا اسی نالی میں جمع ہوتا تھا، اور اسی نالی کے ذریعے وہ وہاں سے پانی نکلتا تھا، باہر جاتا تھا۔ یہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور جو کالی کیچڑ تھی اس نالی میں، اس کو ہاتھ سے لے کر اپنے کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرا ہاتھ لیا، کیچڑ ادھر ادھر سب جگہ اپنی گندگی سے لت پت کر لیا اپنے آپ کو، اور اس عورت کے پاس گئے، چلو آؤ، چلو کہاں چلنا ہے؟ اس کو جو بدبو لگی اس نے کہا اے تیرا دماغ خراب ہے، یہ کیا کر کے آگے، ہٹ 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 ہٹ۔ انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور دروازے سے جیسی کھلا بھاگے وہاں سے، اور سیدھے اس گاؤں کے کنویں کے پاس آئے، جلدی سے اپنی گٹھری رکھی اور کپڑے اٹھا کے اسی کنویں سے دھوئے، اور کپڑا دھونے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زنا سے بچا لیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرا منہ کالا ہونے سے بچا لیا، وہ تو ہاتھ دھو کر نہیں، ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی تھی، آئے اللہ تیرا رحم و کرم رہا، تو نے میرے دماغ میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس ترکیب سے میں بچ گیا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے لوگ اس زناکاری سے بچتے تھے، ورنہ عورتیں تو پورا موقع دیتی تھیں۔ آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا موقع نہیں تھا؟ بادشاہ مصر کی بیوی نے پورا موقع دیا تھا، یہ دروازہ بھی بند، وہ دروازہ بھی بند، یہ دروازہ بھی بند، ایک دروازہ نہیں، غلقت الابواب، کئی دروازے تھے، سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی طلق، آئی یوسف آؤ میرے پاس۔ اور یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو 5 انگلی گھی میں
یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو کتنا قریبی بن کے رہتے، بادشاہ کی بیوی کتنا عزت دیتی، کتنا سمان دیتی، اپنے شوہر سے بھی چھپاتی، عزت بھی دیتی، دولت بھی دیتی، پیسہ بھی دیتی، اور اپنا جسم بھی دینے کے لیے تیار تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچے رہے اور یہی کہتے رہے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرتے رہے اور اس عورت کے قریب نہیں گئے۔ تو میرے بھائیوں، زنا سے بچنے والوں کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت، حسین و جمیل، شریف عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پانچواں آدمی۔ چھٹا آدمی کون سا ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا؟ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ چھٹا آدمی وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی کو چھپا کر چپکے سے صدقہ اور خیرات کیا ہوگا، اور اتنا چپکے سے دیا ہوگا کہ داہنے ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی کسی کو خبر نہ ہو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، چپکے سے دیا ہو، دائیں ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو بیوی تک کو پتہ نہ چلے، اور بیوی صدقہ کر رہی ہے، کسی غریب کی مدد کر رہی ہے تو شوہر کو بھی پتہ نہ چلے، باپ دے رہا ہے تو بیٹے کو بھی پتہ نہ چلے، اور بیٹا دے رہا ہے تو باپ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ ہے چپکے سے دینے کا مطلب۔ آئے رمضان کے مہینوں میں غریبوں کو ساڑیاں دینے والوں، رمضان کے مہینے میں غریبوں کو کپڑے دینے والوں، رمضان کے مہینے میں چادریں دینے والوں، صدقہ و خیرات کرنے والوں، اس غریب کی مدد کرتے وقت ویڈیو بنانے والوں، ان کے فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالنے والوں اور یہ دکھانے والوں کہ میں نے آج اتنے غریبوں کی مدد کی ہے، تم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اپنے صدقے و خیرات کی نمائش کی ہے، تم نے اس غریب کو بھی ذلیل کیا ہے، تم نے اس غریب کو بھی رسوا کیا ہے۔ یہ کون سا صدقہ ہے کہ آپ غریب کی مدد کر رہے ہیں، اور ایک بیچاری ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی ہے، دودھ پی رہا ہے اس کا بچہ، اور اس کے ساتھ فوٹو، اس کو تیل دے رہے ہو، چاول دے رہے ہو، گیہوں دے رہے ہو، شربت روح افزا کی بوتل دے رہے ہو، اور اس کا فوٹو بھی کھینچ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہو کہ میں نے آج 10 غریب عورتوں کی مدد کی، آج میں نے 20 غریب عورتوں کی مدد کی۔ تم نے اس عورت کو بھی ذلیل کر دیا، جبکہ صدقہ و خیرات کا تو یہ حکم تھا کہ تم داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، یعنی اس عورت کی اور اس آدمی کی بھی عزت داؤں پہ نہ لگے، اس کی بھی بے عزتی نہ ہو جس کو آپ دے رہے ہو۔ تمہیں نمائش کی پڑی ہوئی ہے، تمہیں 100 آدمیوں کا روزہ افطار کراتے ہو تو فوٹو کھینچتے ہو، یہ آج میں نے 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے روزہ افطار کو قبول فرمائے۔ اب کیا قبول فرمائے گا اللہ؟ تو نے پہلے اس کی نمائش کر دی ہے، تیرے اندر کا اخلاص پہلے مر چکا ہے۔ عمرہ کرنے جا رہا ہے، احرام باندھے ہوئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی کی، اب اس کو فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی، دعا کرنا اللہ قبول کر لے۔ ارے بے غیرت، تو جن سے دعا کروا رہا ہے اس جگہ پر خانہ کعبہ کا گلاف پکڑ کے رویا ہوتا تو اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا ہوتا، تیری توبہ قبول کر لی ہوتی۔ بے غیرت، تو ان سے دعا کروا رہا ہے جن کو بیچاروں کو خود نہیں معلوم کہ ہماری دعائیں اللہ کیا قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اور تو سیلفی لے کے ڈلوا رہا ہے۔ سب سے بڑا ناسور ہمارے زمانے کا یہ ہے کہ آج مولویوں کی تصویریں، آج علماء کی تصویریں اور ان کی سیلفیاں کھینچی جاتی ہیں اور اس کو بڑا فخر کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اب جس کی تصویر میرے ساتھ آ گئی، مولانا جرجیس سے میں مل کے آیا ہوں، تو کیا ہوا؟ تیرا باپ اب جنت میں چلا جائے گا کیا؟ تو جنت الفردوس کا مستحق ہو جائے گا کیا؟ میرے بھائیوں، یہ زمانے کا سب سے بڑا لمحہ ہے اور سب سے بڑا ناسور ہے کہ آج علماء کی تصویریں لے کر ان کے قد کو اتنا بڑا بنا دینا کہ ان کو پیر اور ولی کا درجہ دے دینا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میرے بھائیوں، اخلاص اپنے اندر پیدا کیجئے۔ تو رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، چھپا کر صدقہ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ چھٹی چیز، اور 7ویں چیز اور سن لو، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خاموش اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جلسوں میں تو ہم جیسے لوگ بولتے بولتے رو جائیں گے، لیکن اس میں ریا تکبر ہو سکتی ہے
کوئی آدمی مسجد میں دعا مانگ رہا سب کے سامنے رو رو کے، یہ نہیں. آپ اکیلے گھر میں جائیے، آپ کی بیوی بھی سو رہی ہو، آپ کے بچے بھی سو رہے ہوں، اور آپ رات میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیے، اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور مانگیے، پکاریے اور اللہ کو یاد کریے، جہنم کا تصور پیدا کریے، عذاب قبر کی ہولناکیوں کا تصور پیدا کریے. سوچئے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے ہاں تو اتنی لائٹ ہے، تب اتنی روشنی، ذرا اس طرف نظر ڈال کے دیکھو کہاں کتنا اندھیرا جہاں کچھ نہیں دکھائی دے رہا، پھر قبر کا اندھیرا، پھر پٹھرے اور تختوں کا اندھیرا. اس زمین کے اندر ہمیں اور آپ کو جانا ہے. عذاب قبر کا تصور ہم کریں، قبر کے عذاب کا تصور اور جہنم کے عذاب کا تصور، اور اللہ کے ڈر سے اس موقع پر جو آنسو ہماری آنکھ سے آئیں گے اس میں دکھاوا نہیں ہوگا، اس میں ریا نمود نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کے بچوں کو بھی پتہ نہیں ہے. اب آپ کے آنکھوں سے جو آنسو آ رہے ہیں وہ حقیقت کے آنسو ہیں، وہ واقعی اللہ کے ڈر کے آنسو ہیں. اس موقع پر روئیے. اور اللہ نے کہا جو تنہائی میں مجھے یاد کر کے رو دیا، رجل ذکر اللہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تو ان آنسوؤں سے ہم اس کے گناہوں کی سیاہی کو دھل دیں گے، اور یہ شخص کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. تو اللہ کو تنہائی میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں یاد کرو، اللہ کو اکیلے میں پکارو، اور اس سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ گزرے انہوں نے رات کی تنہائیوں میں خدمت خلق کی. حضرت عمر رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اور جو بھوکا ہوتا تھا اس کو پہنچاتے تھے، اور پھر دربار خلافت میں آ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے، یقیناً تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے. یہ اللہ کے عذاب سے رویا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائیوں میں اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر روتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں سجدے کی جگہ پر ہاتھ مارتی تھی تو آنسوؤں کی وجہ سے سجدے کی زمین تر ہو جایا کرتی تھی، بھیگ جایا کرتی تھی. اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. تو یہ تنہائی میں رونے کی عادت ڈالیے. تو یہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے. مجھے 1:30 بجے اپنی تقریر ختم کرنا تھی لیکن 2 بجا دیا ہے میں نے آج، وہ اس لیے کہ مجھے ٹائم پہلے ملنا تھا لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں نے بھی وقت دیر سے دیا. تو یہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے. ہمارا دماغ دل مسجدوں کی طرف لگا دے. ہمیں محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو زناکاری و بدکاری سے محفوظ فرما. الہ العالمین صدقہ اور خیرات چپکے سے خفیہ طور پر دینے کی توفیق عطا فرما اور تنہائیوں میں رونے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا